الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اہل ایمان کی چند خوبیوں میں سے ایک نمایاں خوبی ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے. اہل ایمان کی چند نمایاں خصائص، نمایاں صفات کہ مسلمان قوم اسراف نہیں کرتی. اس لیے کہ ایمان کی بدولت وہ دانش مند ہوتی ہے، روشن خیال ہوتی ہے، دور اندیش ہوتی ہے. ایمان کے بدولت اللہ اسے ایمان کی بصیرت عطا فرماتے ہیں. تو وہ اسراف نہیں کرتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فقہ الرجل قصدہ فی معیشتی. آدمی کی یہ بڑی دانش مندی ہے کہ وہ اپنے معاش، اپنی معیشت، اپنے اخراجات میں میانہ روی سے کام لینے والا، میانہ چال چلتا. یہ اتنی خوبصورت خوبی ہے کہ مسلمان معاشی طور پہ بحیثیت قوم کے پریشان نہیں رہ سکتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ما آل من اقتصب. کوئی قوم، کوئی گھرانہ، کوئی فرد محتاج نہیں ہو سکتی اگر اس کی زندگی میانہ روی پہ کھڑی ہو. کوئی فرد، کوئی گھرانہ، کوئی قوم وہ محتاج نہیں ہو سکتی اگر اس کی زندگی کا چلن میانہ روی پہ ہو. مسلمان قوم کی تربیت اپنے خطوط پر ہوتی، اپنے نظریات پر ہوتی، اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرت پہ کھڑی ہوتی، تو آج امت مسلمہ کا یہ حال نہ ہوتا اور ہماری قوم کا یہ حال نہ ہوتا. کہ وہ محتاج ہو اور وہ بھی غیروں کا محتاج ہو. ہمیں سبق غلط پڑھایا گیا. ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا کہ وسائل بڑھاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی. سچ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وسائل بڑھ گئے، مسائل بڑھ گئے. ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا کہ میاں وسائل بڑھاؤ، اسٹیٹس اچھا ہو جائے گا، معیاری زندگی اچھی ہو جائے گی. وسائل بڑھ گئے، مسائل بڑھ گئے. 40 سال کے مقابلے میں امیر غریب سب کے وسائل بڑھے ہیں، لیکن بتائیے مسائل کتنے بڑھ گئے؟ امیر غریب سب کے وسائل بڑھ گئے. 40 سال کے مقابلے میں سب کا اسٹیٹس اچھا ہوا.
لیکن وہ ذرا دیکھیں اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنی نجی زندگی میں مسائل کتنے بڑھ گئے، رشتے کتنے ٹوٹ گئے، خاندان کتنے بکھر گئے، محبتوں کے پھول کیسے مرجھا گئے، زندگی کا سکون کیسے روٹھ گیا، وسائل بڑھ گئے، مسائل کتنے بڑھ گئے۔ ہمارا دین کیا کہتا تھا؟ دینداری پہ آ جاؤ، دینداری کے معاشرت اختیار کر لو، ضروریات میں اپنی آمدنی کو خرچ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ فضولیات چھوڑ دو، ضروریات اپنا لو، سادگی لے لو، اسلامی معاشرت لے لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اسے نہیں اپنایا۔ ہم نے مغربی تہذیب کے نقشے لے لیے کہ اخراجات بڑھا دیے اور فضولیات کو ضروریات میں شامل کر لیا۔ پوری معیشت دو چیزوں پہ کھڑی ہوتی ہے، آمدنی اور خرچ۔ اور مسلمانوں کو سبق یہ دیا کہ کماؤ حلال اور خرچ کرو ضروریات میں، فضولیات کو چھوڑ دو، کبھی پریشان نہیں ہو۔ اسلامی معیشت کا ایک بنیادی اصول بتا دیا کہ کماؤ حلال، کمانے کی حدود بتا دیے، اور اخراجات بھی بتا دیے کہ میاں ضروریات دیکھ لو، فضولیات چھوڑ دو۔ اب اس اصول کے دو حصے، ایک تو ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، حلال آمد، ہم حلال کی محنت کر سکتے ہیں، ملتا کتنا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن دوسرا تو ہمارے اختیار میں نا، ہم نے دوسری کی فکر چھوڑ دی اور وہاں فضولیات کو ضروریات میں شامل کر لیا، اور کس کی فکر میں پڑ گئے؟ آمدنی بڑھاؤ، جو اختیار میں نہیں ہے۔ دو آدمی ایک جیسی محنت کرتے ہیں اور دونوں بھائی ہیں، دونوں نے ایک جیسی دکان کھولی ہے، ایک کے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ایک کے پاس نہیں آ رہے ہوتے، آمدنی تو اختیار میں نہیں ہے۔ جو اختیار میں ہیں اس کی فکر چھوڑ دی، اور جو اختیار میں نہیں اس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ یہ اخراجات کیسے ہو رہے؟ کہاں مسلمانوں کے خصائص اور مسلمانوں کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ اسراف نہیں کرتے، اور من حیث القوم آج جو ہمارا مزاج ہے وہ اسراف کا۔ نجی زندگی دیکھیں، انفرادی زندگی دیکھیں، المیہ دیکھیں، قومی حالات دیکھیں۔ اسراف صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں دو خرچ کرنے وہاں آپ تین خرچ کر رہے، اسراف یہ بھی ہے آپ وسائل ضائع کر رہے، اسباب ضائع کر رہے ہیں، صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے یہ ہمارا قومی مزاج بن گیا ہے۔ آپ قومی اداروں میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا اتنے بڑے بڑے نقشے ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں، اتنی بڑی عمارتیں ہیں ضائع ہو رہی ہیں، وسائل لگ رہے ہیں نتیجہ صفر ہے۔ یقین جانے ہمیں تو اللہ نے ایسے اصول دیے جو تجربے کی بنیاد پر نہیں ملے، وہ اللہ کے علم کی بنیاد پر ملے ہیں کہ تجربہ غلط ہو سکتا ہے، وہ تو وحی کے واسطے سے ملے ہیں، جہاں گھاٹا اور نقصان اور غلط نتائج ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن ان زندگی کے خوبصورت اصولوں کو نظر انداز کر دیا۔ وسائل ضائع ہو رہے ہیں قومی سطح پہ، نجی زندگی میں وسائل کا ضیاع ہے۔ وسائل کی کمی تو اس قوم کے پاس ہے ہی نہیں۔
نہ اس ملک کے وسائل کا مسئلہ ہے. اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے اس وطن عزیز کو، سبحان اللہ. زمین دیکھیے، دریا دیکھیے، سمندر دیکھیے، پہاڑ دیکھیے، افرادی قوت دیکھیے، صلاحیتیں دیکھیے، موسم دیکھیے. کون سے وسائل اس ملک میں نہیں ہیں تعمیر اور ترقی کے؟ لیکن ضیاء ہوتے دیکھیے نا، ضیاء بھی کیسے ہو رہے ہیں. اور کہیں تعلیمی حصے میں یہ کچھ موجود نہیں، کہیں تعمیر کے کسی حصے میں، کسی درسگاہ میں یہ سبق نہیں پڑھایا جاتا. اور وہ مخلوق آج ہم پہ موجود ہے کہ قوم کا، قومی زندگی کا، قومی وسائل بدریغ ضائع ہو رہے ہیں. اسراف. اور کہاں اس امت کا اور اس قوم کا اور مسلمان قوم کا مزاج. اللہ کریم نے بتایا ہے کہ مسلمان اہل ایمان اسراف نہیں کرتے، یہ چیزوں کو ضائع نہیں کرتے، یہ وسائل ضائع نہیں کرتے. تو کوئی قوم اپنے وسائل کو ضائع نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ما آل من اقتصد، ایسی قوم کبھی محتاج ہو ہی نہیں سکتی. اور ہم آج سبھی غیروں کے محتاج ہیں. وسائل کا ضیاع ہے، وسائل کا ضیاع ہے، اسراف ہے، تبذیر بھی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ رب العزت فراوانی دیتا ہے، اللہ اپنے فضل سے نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے. لیکن یہ انسان اتنا احسان فراموش ہے کہ ان نعمتوں میں اللہ ہی کو ناراض کرتا ہے. اللہ کی طرف سے نوازشات ہیں، عطائیں ہیں، نعمتوں کے دروازے کھلے ہیں. اور یہ احسان فراموش جو ذات دے رہی ہے اسی کی نافرمانی اور ڈنکے کے چوٹ کرتا ہے. اور پھر اس قوم کی بدقسمتی اور بڑھ جاتی ہے جب اس معاشرے میں اسراف اور اللہ کی نافرمانی اسٹیٹس بن جائے. جہاں اسراف اسٹیٹس بن جائے کہ جوڑا پہننا ہے 7 لاکھ کا، جوڑا پہننا ہے 35 لاکھ کا، اسٹیٹس ہے نا، یہ اسٹیٹس ہے. پھر اس قوم کا المیہ ہے کہ جہاں اسراف اسٹیٹس بن جائے، گناہ اسٹیٹس ہو جائے، نمائش، نام و نمود، یہ پھر اس قوم کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. دیکھو نا آج امت کا حال کیا ہے. ایک طرف مسلمان ہیں جن کو کھانے کے لیے لقمہ نہیں مل رہا، پینے کے لیے گھونٹ نہیں مل رہا، اور دوسرے نقشے دیکھیں جہاں اسراف کے نقشے دیکھیں، ذرا دوسرا حال بھی دیکھیں. کیا المیہ ہے امت پر اس وقت. صرف اسٹیٹس، گناہ اسٹیٹس بن گئے بھائی، اسراف اسٹیٹس ہو گیا. پہلے مسلمانوں میں اسٹیٹس یہ ہوا کرتا تھا، اللہ اکبر، اس امت کا سب سے شریف آدمی اور سب سے معزز آدمی اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوا کرتا تھا. اس امت کے سب سے بڑے کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ اجمعین. اس امت کے سب سے بڑے شرفاء اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے. اب اسٹیٹس کیا ہے؟ کس کلب میں، کس ہوٹل میں، فنکشن کہاں ہے. اب معزز ہونے کا معیار یہ ہے، اب اسٹیٹس یہ ہے. پہلے اس امت کا اسٹیٹس شرفاء کا یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں کہاں ہیں، اللہ کے راہ میں کتنا خرچ کر رہا ہے.
دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے اس کے کتنے وسائل لگتے ہیں، اور اب اسراف، گناہ، یہ اسٹیٹس بن گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مالدار صحابی اور غنی، لقب پڑ گیا غنی، مال والے، غنی، اور واقعی غنی تھے، سبحان اللہ، واقعی غنی تھے۔ اللہ نے دولت بھی تھی اور اعلیٰ درجے کی بصیرت بھی دی تھی۔ آنے والا آیا، دیکھا اندر آواز آ رہی ہے، ناراض ہو رہے، گھر والوں کو تنبیہ کر رہے کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیوں جلا رکھا؟ باہر اللہ کے لیے آیا، اسے خوب دے دیا، کہنے لگا سمجھ میں نہیں آئی، میں تو اندر کی آواز سن کے مایوس ہی ہو گیا تھا کہ مجھے اس گھر کے دروازے پہ کیا ملنا ہے۔ کہاں اندر والے کا مجھ سے پوچھ ہونی تھی، اور باہر جو خرچ کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ، اللہ اس کا مجھے بدلہ دیں گے۔ فرق ہے نا بھیا، جو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کر رہا ہے، اس کا تو حساب اللہ کے ہاں ہے، وہ تو اللہ کریم لٹائیں گے۔ اور جہاں اسراف ہے، اور بدقسمتی سے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، جہاں اسراف اسٹیٹس بن جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی نیکی زندہ رہتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں نیکی زندہ رہتی ہے، اور بعض بدقسمت ایسی بھی ہوتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا گناہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی غلط رسم رواج دے گئے، ایسے گناہ کا رواج ڈال گئے، ایسی برائی کو زندہ کر گئے، ایسا غلط معیار اسٹیٹس بنا گئے، مر گیا گناہ زندہ ہے۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ ایسی نیکی کر گئے، چلے گئے، نیکی زندہ ہے، نیکی زندہ ہے، نیکی پھلتی پھول رہی ہے۔ تو اہل ایمان کی خصوصیت تھی وہ اسراف نہیں کرتا۔ چی جائے کہ مسلمان معاشرے میں اسراف کو بنظر عزت دیکھا جائے اور مسلمانوں کے ہاں عزت کا معیار بن جائے، لوگ بھی ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، دنیا بھی کھیل رہی ہوتی ہے کہ یہ نیا فیشن ہے، اور یہ نیا جیسے کہیں کہ مارکیٹ میں اس کے جوڑے کی شہرت بہت ہے اور اس کی مارکیٹ بہت ہے، اور وہ اس پہ لے رہا ہوتا ہے، لاکھوں روپے لے رہا ہوتا ہے، لاکھوں روپے لے رہا ہوتا ہے، اور صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاں بڑا کہلاؤں گا۔ اور سچ یہ ہے، قسم خدا کے مسلمانوں یقین رکھو، گناہوں سے کوئی آدمی عزت نہیں کمایا کرتا، عزت تو اس خوش نصیب کو ملتی ہے جو اللہ کے ہاں معزز بنتا ہے۔ کس نے کہہ دیا گناہوں کے پیچھے عزت ہے؟ گناہوں کے پیچھے تو ذلت ہے، رسوائی ہے۔ خون پسینے سے پیسہ کمایا اور اس کو رسم و رواج میں ضائع کر دیا، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے نعم المال للرجل الصالح، مال بڑا اچھا ہے، دولت مند ہونا کوئی برائی نہیں ہے، صاحب حیثیت ہونا کوئی برائی نہیں ہے، صاحب مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن فرمایا وہ اچھا مال ہے جو کسی اچھے آدمی کے پاس، اس لیے کہ سمجھدار بصیرت والے ایمان والے کے پاس آئے گا، تعمیر ہوگی، خیر پھیلے گی، اچھائیوں کو طاقت ملے گی۔ اور وہ مال وبال ہے جس سے معاشرے میں تخریب پھیلے، اسراف پھیلے، غلط اسٹیٹس کے معیار بنے، عزت کے غلط معیار بنے، رسم و رواج معیار بن جائیں عزت کی۔ یہ تو اس نعمت کی بڑی ناقدری ہے، مال و دولت جیسی نعمت کی ناقدری ہے۔ دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ ضروریات دیکھو میاں، ضروریات دیکھو، فضولیات چھوڑ دو۔
میں عرض کر رہا ہوں، وقت دیکھیے، صلاحیتیں دیکھیے، وسائل دیکھیے، اسباب دیکھیے، کیسے ضائع ہو رہا ہے، کیسا ضیاع ہے۔ لوگ ہمارے ہاں دینی ادارے دیکھنے آتے ہیں، اب یقین جانیں آ کے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے بن گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں انتظامی خرچے کچھ بھی نہیں، یہاں انتظامی خرچے کچھ نہیں ہیں، جتنا آتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا، ورنہ تو اربوں کا بجٹ ہوتا ہے، زمین پہ کچھ نظر نہیں آتا، نتیجہ صفر، ضیاع ہو رہا ہوتا، وسائل ضائع ہو رہا ہوتے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اہل ایمان، ان کی شان یہ ہے اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، بخیل نہیں بنتے، راہ خدا پہ خرچ کرنے کا تقاضا ہے، اللہ رب العزت کا خرچ کرنے کا مطالبہ اور اللہ کا حکم ہے، وہاں بخل نہیں کرتے۔ صاحب مال پہ صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، صاحب مال پہ صرف فریضہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے خرچ کرنے کے اور بھی بہت سارے فرائض، لیکن اسراف اور پھر بخل، اس کے صدقہ، اس کی خیرات، جہاں اللہ کی دین کی ضرورت ہو، جہاں اللہ کا حکم ہے، خرچ کرتا۔ لیکن جن کی زندگیوں میں اسراف ہوتا ہے میرے عزیزو، پھر انہیں راہ خدا پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہاں وہاں تو خرچ کرتا ہے جہاں کچھ نام و نمود ہو رہا ہو، جہاں کوئی تختی لگ رہی ہو، جہاں کہیں گروپ فوٹو بن رہا ہو، جہاں کوئی اسٹیٹس بن رہا ہو، وہاں تو خرچ کرے گا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر اللہ کی خاطر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اسراف یہ ایک معاشرے کے لیے ناسور ہے، ایک مسلمان معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، اس سے معاشرہ رسوا ہونے لگتا ہے، محتاج ہونے لگتا ہے، فقیر ہونے لگتا ہے، زندگی کا توازن بگڑنے لگتا ہے، مسائل کھڑے ہوتے۔ جب اسراف نہ ہوتا تو ظاہر ہے حلال کمانا بھی آسان ہوتا، نہ سرکاری ملازم رشوت لیتا، نہ دکاندار جھوٹ بولتا، نہ تاجر خیانت کرتا۔ اب خرچے اتنے بڑھ گئے، حلال سے پورا ہی نہیں ہو رہا، اور کیوں بڑھے؟ فضولیات بہت بڑھ گئے، معاشرے میں گناہ اور اسراف اسٹیٹس بن گیا۔ اب اس نے اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے، کیسے زندہ رہے؟ میاں جیسی بھی آئے اسٹیٹس پورا کرنا ہے، حلال آئے حرام طریقے سے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے عزیزو حلال عطا فرمائے، برکت والا عطا فرمائے، اور اللہ نعمتیں دے، خوشحالی دے، اور اللہ رب العزت ایمان کی بصیرت اور عقل بھی خوب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔